السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حاضرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کا صحیح طریقہ پریکٹیکل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو وضو کر کے بتاؤں گا کہ ہمیں وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز قبول ہونے کے لیے وضو کا صحیح رہنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم وضو کو اگر صحیح بنائیں گے، ہماری باقی کی عبادتیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوں گی۔ تو اس لیے وضو کو ہم صحیح طریقے سے سیکھ لیں۔ اور بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتا ہے کہ میرا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہمیں فرائض یاد ہوتے اور سنت ہوتا تو ہم اتنے ڈاؤٹس اور اتنے شک شبہات نہیں رہتے ہماری عبادتوں میں۔ تو خیر، میں آپ کو وضو کر کے بتاؤں گا کہ وضو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں کریں گے تو ہمارے وضو کے اندر جان پیدا ہوگی اور عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو یہ دل کے اندر نیت کر لیں کہ میں کس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں، اور دوسری کوشش یہ کریں کہ وضو جب بھی کریں اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم اس وضو کے کرنے کے بعد ایک بڑی عبادت نماز ہے یا قرآن ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں، تو وضو کا صحیح رہنا ضروری ہے۔ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کو سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے میں آپ کو وضو کر کے بتاتا ہوں کہ ہمیں وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ پہلے ہم وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہمارا جو وضو میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، سب سے پہلا کام۔ تو ہم ان دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے انگلیوں کے اندر پانی پہنچاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہمارا دوسرا جو عمل ہے وہ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ تو کلی کرنے کے درمیان ہمیں ایک ثواب کی چیز جو دکھنے کے اعتبار سے بڑا چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، جس کو کہتے ہیں مسواک۔ فرمایا گیا کہ اگر ہم وضو کے درمیان اس کو استعمال کر لیں اور نماز ادا کریں تو ہمارے نماز کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر وضو میں ہم مسواک کا استعمال کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو چلیے ہم مسواک استعمال کرتے ہیں۔ اور جتنی مرتبہ منہ سے مسواک کو نکالیں اتنی مرتبہ دھوئیں، اس کے بعد پھر منہ میں ڈالیں، اور آخر میں دھو کر کے اس مسواک کو رکھ دیں اور 3 مرتبہ کلی کر لیں۔ اور اگر مسواک موجود نہیں ہے تو ہم انگلیوں کا سہارا لیں اور انگلیوں سے اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ تین مرتبہ ہم نے کلی کر لیا۔ اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کے درمیان ہمیں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے، اور اس کے بعد چھنکنا ہے۔ یہ کام بھی ہم ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ نماز پہلے جتنی ہم پاکی حاصل کریں گے اتنی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ہمارا اس کے بعد کا جو ہے وہ ہے 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ تو چہرہ دھونا چونکہ فرائض میں سے ہے، 4 جو فرائض ہیں وضو کے، ان فرائضوں میں سے چہرہ ہمارا کہاں سے کہاں تک ہے؟ پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ ہمارا پورا چہرہ ہے۔ پورا چہرہ دھونا یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بھی ہم نے نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم چہرے کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ جس کی داڑھی بڑی ہو، گھنی ہو، وہ کس طریقے سے ٹھوڑی کے نیچے پانی پہنچائے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر داڑھی اگر گھنی ہو
تو ہم اوپر سے چہرہ دھو لیں اور داڑھی اوپر سے بھیگ جائے تو وضو ہمارا ہو جائے گا اور چہرہ ہم نے دھو لیا گویا. اور خلال کر لیں داڑھی کا اس طریقے سے تو بھی بہتر ہے. گھنی داڑھی ہے، ہم اندر تک پانی نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر داڑھی تھوڑی ہے جس سے ہماری جلد نظر آ رہی ہو، اندر کا چمڑا نظر آ رہا ہو، اتنی کم داڑھی ہو تو اندر تک پانی پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے. تو یہ بات کا ہم خیال رکھیں. 3 مرتبہ چہرہ دھو لیں. اس کے بعد کا ہمارا ہے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا. اور کہنیوں تک ہاتھ جب ہم دھونے لگیں تو یہ خیال کریں کہ کہنیوں تک ہم کسی طریقے سے پانی پہنچائیں، تاکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہنیاں جو ہے سوکھی رہ جاتی ہیں. ہم وہاں تک پانی پہنچانے کی ضرور کوشش کریں. ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں مسح کرنا ہے. مسح کرنے کا طریقہ جو ہے عام طور پر ہم جلدی میں صحیح طریقے سے مسح کر نہیں پاتے، تو فرمایا گیا کہ مسح کرنے کا صحیح طریقہ ہے، آپ صحیح سے دیکھ لیں کہ ہم اس طریقے سے تینوں انگلیوں کو جمع کر کے اس طریقے سے کریں، اس کو اس طریقے سے کریں، اور یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس کو کانوں کے نالیوں سے لے جا کر یہ انگوٹھا جو ہے اس طریقے سے کر کے یہ پشت سے ہم جو ہے اس طریقے سے گردن کا مسح کر لیں. یہ مسح کا سب سے اچھا طریقہ ہے، تو اس طریقے سے کریں. اب مسح کرنے کے بعد اخیر کا جو کام ہے وہ پاؤں کا دھونا ہے، ٹخنوں تک. تو پاؤں کو بھی اچھے طریقے سے دھوئیں، انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچاتے ہوئے، خلال کرتے ہوئے، اور پاؤں کے نیچے جو گڈھا ہے یہاں پر بھی کئی دفعہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو یہاں تک پانی پہنچاتے ہوئے آپ پاؤں کو اچھے طریقے سے رگڑ کر دھو لیں، اس لیے کہ یہ بھی 4 فرائض میں سے ایک فرض ہے. یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا. اب وضو مکمل ہونے کے بعد بھی ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. اب ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے. وضو کے بعد بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو کے درمیان ہم ایک دعا کا اہتمام کریں، اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. فرمایا گیا کہ اگر وضو کے درمیان اگر ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں ہم مانگتے کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. تو وضو کے درمیان ہم اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. وضو کرنے کے بعد ہمیں ایک دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ آخری کی دعا میں ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ، یہ کتنی اچھی دعا ہے. اس کے بعد ایک اور عمل ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد ہم 2 رکعت اگر نماز ادا کر لیں، نفل نماز ادا کر لیں، تو ہمارے پچھلے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور وضو کو بھی صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں وضو کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق فرائض کو دیکھتے وضو کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.